اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد محترم، آپ کا نام حضرت عبداللہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ حضرت عبداللہ کی اللہ کے نبی کی والد کی وفات کیسے ہوئی؟ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کی شادی کو کچھ ہی ماہ ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ عربوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ وہاں کی تجارتی سرگرمیوں سے فارغ ہوئے تب وہ علیل ہو چکے تھے۔ جب وہ غزہ تک پہنچے تو شدید بیمار تھے۔ اس دوران ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قافلے کو مکہ جانا تھا اور حضرت عبداللہ کی صحت اس قابل نہ تھی کہ وہ صحرا کا یہ دشوار گزار سفر کر سکے۔ اس لیے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں اپنے ننہال بنی نجار کے ہاں رک جاتا ہوں۔ اس طرح قافلہ حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ پہنچا۔ حضرت عبد المطلب نے جب اس قافلے میں حضرت عبداللہ کو نہ پایا تو وہ سخت پریشان ہوئے۔ قافلے والوں نے جب خبر حضرت عبد المطلب تک پہنچائی، وہ بھی کوئی اچھی خبر نہ تھی۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب کو بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ کی طبیعت سخت خراب تھی، جس کی وجہ انہیں ان کو بنی نجار کے ہاں چھوڑنا پڑا۔ حضرت عبد المطلب کے دن کا چین اور رات کی نیند اچاٹ ہو گئی۔ چند دنوں بعد انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حارث بن عبد المطلب سے کہا، مجھے اس وقت تک سکون سے سانس نہ آئے گا جب تک کہ میں اپنے بیٹے کے متعلق اصل بات نہ جان لوں۔ تم مدینہ جا کر اپنے بھائی کو لے کیوں نہیں آتے؟ حضرت حارث بن عبد المطلب مدینہ کو روانہ ہوئے، مگر حضرت عبداللہ سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی، اس لیے وہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ انہیں نابغہ کے گھر دفن کیا گیا۔ حضرت حارث جب اکیلے واپس پہنچے تو ان کے والد نے ان سے کچھ نہ پوچھا، نہ کوئی سوال کیا، نہ واویلا کیا کہ وہ سب جان گئے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ وہ تو شاید اس دکھ کو جھیل جائیں گے، مگر ان کی نوجوان بہو پہ کیا گزرے گی، جس کے ہاتھوں کی مہندی بھی ابھی تازہ تھی۔ مگر اس طرح کی خبر چھپائے بھلا کب چھپتی ہے؟ حضرت آمنہ کو جو دکھ ہوا ہوگا اس کا احاطہ الفاظ میں کرنا ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ احساسات اور جذبات کو بیان نہیں کیا جاتا، ان کو صرف محسوس کیا جاتا ہے۔ جوان بیٹے کے دکھ نے جہاں حضرت عبد المطلب کی کمر توڑ دی تھی، وہیں حضرت آمنہ بھی کسی بجھے ہوئے چراغ کی راکھ بن کر رہ گئی تھی۔ دکھ اگرچہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، مگر اس کا حقیقی ادراک انہی کو حاصل ہوتا ہے جو دکھ کی اندھی کی غار میں جا گرتے ہیں۔ اور حضرت آمنہ کا دکھ تو ایسا تھا کہ جسے بیان کرنا بھی دشوار ہے، کہ ان کی زندگی کے تمام سپنے اور تخیلات جس ذات سے وابستہ تھے وہ ان سے روٹھ کر اتنی دور جا چکی تھی جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ صرف سانس چلنے کا نام اگر زندگی ہے تو حضرت آمنہ زندہ تھیں، مگر حقیقت یہ ہے
کہ حضرت عبداللہ کے بعد ان کو اس زندگی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اگر ان کا سانس چل رہا تھا تو وہ بھی شاید اس لیے کہ انہیں حضرت عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ماں بننا تھا اور اس عظیم منصب پہ فائز ہونا تھا جس کی مثل اس دنیا میں کوئی اور نہ ہو سکتا تھا، کہ فیصلے بھی اللہ کے ہیں اور انتخاب بھی اسی کا ہوتا ہے۔ اس لیے انہیں بہرحال سانس کی اس ڈوری کو بحال رکھنا تھا تاکہ دنیا کی گمراہی کا سد باب ہو سکے، دنیا سے جہالت کے اندھیرے دور ہو سکے اور دنیا کو فلاح کی ابدی منزل کا ادراک صرف اسی صورت حاصل ہو سکتا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کے گھر جنم لیں۔ چنانچہ انہوں نے زندگی کی ان گزرتی ساعتوں کو اپنے بیٹے کے لیے وقف کر دیا، جن کا وجود سراپا رحمت تھا اور جن کے تشریف لائے بغیر دنیا کی تکمیل نہ ہو سکتی تھی۔ حضرت آمنہ نے اپنے محبوب شوہر کے اس ناگہاں موت پہ ایک عمدہ مرثیہ کہا تھا، جس کے کچھ اشعار یہاں درج کیے جا رہے ہیں۔ حفا جانب بطحا من ابن ہاشم وجاور لہدن اخا رجن فی الغم۔ ہاشم کے اس فرزند کی موت اتنا جان کا حادثہ تھا کہ اس کے بعد بطحا کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ نوحہ و بکا و گریہ و غوغا کے غیر متمیز شور میں باہر نکل کے وہ ایک لحد کے مجاور ہو گیا۔ دعتہ المنایا دعوت فاجا بہا وما ترکت فی الناس مثل ابن ہاشم۔ موت نے اسے دعوت دی اور اس نے وہ دعوت قبول کر لی، اور انسانوں میں کسی ایک کو بھی موت نے ایسا نہ چھوڑا جو فرزند ہاشم جیسا ہوتا۔ عشیتا راحوا یحملون سریرا تعاورا اصحابہ فی التراحم۔ جب اس رات وہ اس کا تابوت لے کے چلے تو اس کے ساتھیوں نے اس تابوت کو دست بدست لیا۔ فَإِنْ يَكَ غَالَتَ مُنَايَا وَرَبِيبِهَا فَقَدْ كَانَ عَطَا كَثِيرَ الْتَزَاحِمِ۔ اگر وہ مر گیا تو کیا ہوا، اس کے آثار خیر تو نہیں مرے، کیونکہ وہ نہایت درجہ فیاض اور بہت ہی رحم دل تھا۔ حضرت عبداللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم، آپ کی وفات اس طرح ہوئی تھی۔